أجد قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین الی یوم القیامت یوم الدین۔ آیت نمبر 90 سے ہم پڑھ رہے ہیں اللہ رب العزت کے فضل سے۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، 10ویں پارے کا آخری پیج ہے اور 182 پیج ہے، 16 سطری قرآن شریف کی۔ حفیظ صاحب آگے جی انشاءاللہ۔ جیسے کل مخلفون کا ایک لفظ آیا تھا، ایسے یہاں پر ایک ابتدا کے اندر ایک لفظ آیا معذرون۔ یہ عذر سے آپ کو لفظ سامنے آ جائے گا آپ کے لیے، عذر کرنے والے، معذر معذرت کرنا۔ اب اس کے اندر جو ابھی آپ نے آیات سماعت فرمائی ہیں، اس کے اندر وہ طبقہ جسے اجازت ہے شرعاً جہاد میں شامل نہ ہو سکنے پر، جنہیں اجازت ہے، جنہیں رخصت ہے اور ان پر کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ چونکہ شدت کے ساتھ بات چل رہی ہے نا، اور جہاد کے نقطہ نظر سے بات ہوئی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ کتنی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ منافقین پر سختی فرما رہے ہیں آیات میں، اور ہر چند کے منافقین کے اور بہت سارے معاملات ہیں، لیکن بہرحال جو گفتگو کا بہانہ بنا وہ تو پھر جہاد سے فرار ہے نا۔ صحیح ہو گیا جی۔ اب اس سختی کے تناظر میں ظاہری سی بات ہے، کچھ سوال پیدا ہوئے فطری طور پر کہ کیا کسی کو بھی اجازت نہ ہوگی جہاد سے رہ جانے میں؟ تو ظاہری سی بات ہے، وہ ایک کمزور لوگ ہیں، بچے ہوتے ہیں، ضعفاء ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، انہیں منسوس کر دیا، یہاں پر ذکر کر دیا مخصوص کر کے، تاکہ وہ ذہنوں کے اندر خلش نہ رہے۔ ایک ایسا طبقہ بھی ہے کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن وہ سچا صاحب ایمان ہے، جانا چاہتا ہے، وسائل نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ظاہری وسائل کی بنیاد پر انہیں نہ جانے کی رخصت دی۔ ان کی دلی اور قلبی کیفیت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے، تاکہ منافقین اور صالحین کے درمیان ایک خاص فرق سمجھ میں آ سکے اور واضح ہو سکے کہ منافقین تو وہ ہیں جو جھوٹے بہانے تراش کر بچنا چاہتا ہے، اور ادھر جو ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں جا رہے مگر اس کے باوجود ان کے دلوں کی حالت ایسی ہے کہ غم سے نڈھال ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے پیچھے رہ گئے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کم و بیش یہی چیز ہے جو بھی آپ سماعت کریں گے نا۔ وجاء المعذرون، واو اور جاء یہ بار بار لفظ آیا ہے، یہ وہی لفظ ہے جاؤک، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، وہ جمع میں آیا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اعراب قرآن کی زبان میں یا حدیث پاک کی زبان میں دیہاتیوں کو کہتے ہیں، سادہ لوگ، سادہ لوح، دیہاتی، قرب و جوار سے آنے والے۔ من الاعراب، کچھ اعراب آئے معذرون عذر کرتے ہوئے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، بعض دیہاتی آئے عذر لے کر آئے، عذر کرتے ہوئے آئے، کس لیے؟ لیؤذن لہم، تاکہ انہیں اذن دے دیا جائے، انہیں رخصت دے دی جائے۔ وقعد، اور بیٹھ رہے، الذین، وہ لوگ، یعنی یہ ایک سیگمنٹ وہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو اہل دیہات سے آیا اور وہ چاہ رہے تھے کہ انہیں کیا کیا جائے، لیؤذن لہم، ان کے لیے اذن دے دیا جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ عامر بن طفیل نام کے شخص آئے تھے اور انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ ہمارا قبیلہ طے کے ساتھ، جو تائی، جس سے تائی بنا ہے، حاتم تائی، قبیلہ طے کے ساتھ ہمارے کچھ جھگڑے ہیں، اور اگر ہم سارے جہاد کے لیے چلے جائیں گے تو ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارے قبیلے پر حملہ کر دے،
ہمارے بچے جوان اور عورتیں وغیرہ انہیں نقصان پہنچائے، جانور لے جائے وغیرہ، یعنی حرج ہو سکتا ہے اگر گھر ہمارے اکیلے رہیں گے. تو یہ خیال بھی یہاں پر روایات میں یہ بات بھی ہے، اس عذر کے پیچھے یہ بات بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں تو ایک مفہوم چاہیے کہ عذر ایک ہے کہ نہ جانے کا عذر. ٹھیک ہو گیا جی. وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، اور آئے دیہات سے کچھ عذر کرنے والے تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے. اور قعد الذین، اور بیٹھ رہے وہ لوگ، کون؟ الذین، وہ کذب اللہ ورسولہ، کہ جنہوں نے اللہ کو بھی جھٹلایا، اللہ سے بھی جھوٹ بولا، ورسولہ، اور اس کے رسول سے بھی جھوٹ بولا. اللہ سے تو جھوٹ بولا ہی نہیں جا سکتا، کون بولے اللہ سے؟ کسی جس ذات سے ہم کلام ہی نہیں ہوا جا سکتا، آپ کیسے بول سکتے ہیں اس سے جھوٹ؟ تو یہاں پر اہل محبت فرماتے ہیں کہ جھوٹ تو انہوں نے رسول اللہ سے ہی بولے تھے، لیکن اللہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے رسول اللہ سے جو جھوٹ بولا ہے تو یوں ہی سمجھو جیسے تم نے خود اللہ سے جھوٹ بولا ہے. یہ کذب اللہ نہیں ہے، یہ کذب اللہ ہے. کذب اللہ ہوتا تو پھر وہ معنی کی گنجائش نکل سکتی تھی کہ اللہ کو جھٹلانے سے معنی یہ ہے اللہ کے دین کو جھٹلا دیا جی، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ہاں اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا، یہ نکل سکتی ہے. لیکن یہاں کذب نہیں ہے، یہاں کذب اللہ ہے، یعنی انہوں نے اللہ سے جھوٹ بولا. وہ جھوٹ کیا ہے؟ وہی منافقین کے جھوٹ جو انہوں نے تراشے تھے اور گھر میں بیٹھ جانے کی وجہ سے جھوٹ بولے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. تو جتنے بھی بہانے جھوٹے تراشے تھے تو کن سے کیے تھے؟ رسول اللہ سے کیے تھے. اب رسول اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کذب اللہ ورسولہ، صرف رسول اللہ سے جھوٹ نہیں بولا، تم یہ جانو کہ تم نے ہم سے بھی جھوٹ بولا ہے. کذب اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ کہا وہ بھی بیٹھ گئے. اب یہ واو کے ساتھ ہے تو جہاں علم فرماتے ہیں کہ وہ دیہاتی ہیں اور یہی منافقین ہیں. تو دو طبقے ہو گئے جو عذر لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے جی. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم. اب اس پر قرآن کریم کیا تبصرہ فرماتا ہے؟ سین تو ان قریب، یصیب، اصاب یصیب اصابۃ، پہنچنا کسی چیز کا. سیصیب الذین، بس ان قریب پہنچے گا. کنہیں؟ کفروا، وہ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یا وہ لوگ جو کفر پر رہے، منہم، ان میں سے، یا ان میں سے جو کافر ہیں، ان میں سے جو کافر ہیں انہیں پہنچے گا. منہم، ان میں سے، یعنی جتنے یہ معذرین ہیں، معذرین کا جو طبقہ ہے ان میں سے جو کافر ہیں انہیں پہنچے گا. کیا پہنچے گا؟ عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے. اب اس کا معنی اتنا واضح ہے کہ عذاب علیم ہی ترجمہ بہتر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو ہے نا بڑے، انسان سوچ نہیں سکتا کہ سلیکشن کیسی ہے. کفروا منہم، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور جو ان پر اسی حالت میں مر گیا، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو کافر ہیں، نفاق والے. اگر اہل نفاق نے کسی لمحے آ کر توبہ کر لی، جیسے کہ بہت سارے منافقین نے توبہ کی بھی، عبداللہ ابن ابی کے جنازے کے اوپر جب رسول اللہ کا رحمت کرم دیکھی تو بہت سارے منافقین جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، صحیح صاحب ایمان ہو گئے. اور اس میں رسول اللہ کی حکمت مبارکہ تھی جو آپ نے قمیض عطا فرمائی، تو وہ معاذ اللہ رائے گاہ نہیں گیا، وہ ایک صرف تاریخی واقعہ، ایک واقعے کے طور پر نہیں ہوا، بلکہ بعض روایات میں بہت دیر پہلے پڑھا تھا کہ کم و بیش سینکڑوں کے اعتبار سے، یعنی آپ کم و بیش 1500 سے 2000 آپ لوگ کہہ لیں جو اس حضور کے کرم نوازی پر پھر سچے مسلمان بن گئے تھے. یعنی انہیں معلوم تھا کہ جانی دشمن رہا ہے، اس کے باوجود اتنا کرم نوازی ہے کہ پہلے ایک قمیض منگوائی گئی اور پھر پوچھا گیا کہ یہ وہی کرتا مبارک ہے جو ابھی زیب تن کیا ہے حضور نے، مرنے سے پہلے وہ کرتا منگوا رہا ہے. نہیں، یہ وہ تو نہیں ہے، حضور کا استعمال شدہ ہے. تو پھر کہلا کر بھیجا گیا، نہیں حضور سے عرض کرو کہ وہ جو اس وقت زیب تن کیا ہے وہ کرتا دیا جائے. اب یہاں پر دو اس کی جہتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے ہی منگوایا تھا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ نہیں، آپ کے جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جو بیٹا ہے عبداللہ، وہ صحیح صالح مسلمان ہے، صحیح الایمان صحابی ہیں. تو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ چلے میرے ابا جان. دونوں صورتوں میں یہ بات طے ہے، صحابہ کرام سماعت کر رہے ہیں، خود براہ راست رسول اللہ کی ذات کے ساتھ معاملہ ہے. آپ ایک لمحے کے لیے بتائیے کہ کیا رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی میرے کرتوں سے کیا ہوگا؟ یعنی وہ کفن پہن کر جانا چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کی ہر چیز کو پھینک دینے کے لیے آئے ہیں کہ جو آپ کے عقائد کو خراب کر دیتی ہو.
یہ بہترین موقع تھا اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے اور اپنی لا تعلقی کو، کہ میرا اب کنسیپٹ کوئی نہیں ہے، میری ذات کا کوئی فیضان نہیں ہے، ختم ہو۔ یہ صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ ایک بہترین موقع تھا، اور حضور کے لیے ایک ایسی سٹیٹمنٹ کا موقع تھا کہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ امر ہو جاتی بات کہ بھائی یہ تم نے کیا سوچ لیا ہے، ساری زندگی ہم اسی شرک کی تو جڑیں کاٹنے کے لیے آئے ہیں، اور میں تو مالک ہی نہیں ہوں، میری ذات کے ساتھ تمہیں کیا نفع ہو سکتا ہے، اور قبر جانے اور پھر اللہ جانے۔ نہیں، کرتا عطا کیا جا رہا ہے، لیکن فائدہ تبھی ہوگا جب وہ صاحب ایمان۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے صاحبزادے جو آخر بیٹے تو تھے نا، ان کی دلجوئی کے لیے، چلو ان کی دلجوئی کے لیے ہی صحیح، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ اللہ کے رسول کبھی غلط کام نہیں کر سکتے ہیں، اور صحابی رسول نے اگر کہہ بھی دیا صحیح تو چلو آپ یہ واضح تو کر دیتے، لے تجار جا تو رہے ہو تیرے دل جوئی کے لیے، مگر اسے ہونا کچھ نہیں، یہ ہوتا کچھ نہیں۔ حالت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے پاس رسول اللہ کے کٹے ہوئے ناخن مبارک ہیں، اور وہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ہم مر جائیں تو ہماری آنکھ کی پلکوں کے اوپر رکھ دینا۔ صحابہ ڈائریکٹ جناب، فرسٹ ہینڈ نالج، ہاں جی۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے جو دوستوں سے کہتے تھے کہ ہمارے گھر آنا، تو میرے گھر آنا تمہاری دعوت ہے، تمہارا اہتمام ہے، اکرام ہے، اور میں تجھے اس پیالے میں پانی پلاؤں گا جس میں رسول اللہ نے لب لگائے۔ یہ آن دی ریکارڈ بات ہے۔ بال مبارک جب تراشے سرکار دو عالم نے تو کیا وہ بال بانٹے نہیں گئے، تقسیم نہیں ہوئے؟ لینے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں جی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا عطا فرما دیا، بلکہ غالباً عبد الرحمن ابن عوف، یعنی نام کا غالباً ہے، لیکن یہ واقعہ طے ہے کہ چادر منگوا لی رسول اللہ سے۔ کسی نے کہا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ رسول اللہ انکار نہیں کرتے، جو بھی حضور سے عرض کیا جائے حضور عطا فرماتے ہیں، اس کے باوجود تم نے یہ چیز لے لی حضور سے۔ تو کہنے لگے خدا کی قسم میں نے یہ چیز اس لیے نہیں لی کہ میں حضور سے لے کے خود استعمال کرنا شروع کر دوں، میں نے اہل خانہ کو وصیت کی ہے، یا میں نے اس ارادے سے لی کہ جب مر جاؤں تو اسی چادر میں مجھے کفن دے دیا جائے۔ یہ آپ صحابہ کرام کی اب عقائد کیسے پتہ چلتا ہے، کسی کے خیالات کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اسی طرح سے پتہ چلتا ہے۔ میں کبھی عرض کرتا ہوں اور خیال گزرتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے تو اس دین کو پھیلایا ہے نا جی، ٹائم اتنا کم تھا ان کے پاس، انہوں نے پورے کرۂ عرضے پر جا کر دین کا جھنڈا تھا، انہوں نے جہاد اور تبلیغ اور دین اور بنیادی عقائد یہ اتنے ضروری تھے، رسول اللہ ان کو لیے اتنی مشن دے کر گئے تھے، اتنا ضروری تھا کہ زندگیاں ان کی اسی کام میں لگ گئی۔ اگر باقاعدہ کبھی تصریف و تالیف ہوتی اور صحابہ کرام کو کبھی خیال گزرتا آنے والے دور میں، یقین جانیے ایسی ایسی باتیں لکھتے، اپنے عشق رسالت کی داستانیں رقم کرتے کہ آج دنیا کے لیے وہ خزانہ ہوتا، لیکن ان کے پیش نظر ایک بہت بڑا مشن تھا۔ اور دوسرا یوں سمجھنے کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی ایسا دور بھی آئے گا کہ کلمہ پڑھ کر بھی لوگ ذات رسالت کے بارے میں بھی دلوں میں غبار آ جائے گا۔ ایسا یہ قادیانیت کہاں سے چلی؟ غبار آیا تو لوگوں نے قبول کیا نا۔ یعنی آپ سمجھ لیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، قادیانیت جو ہے یہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، مگر کیا وجہ بنی؟ ایک نقطہ پہ لگا نا رسول اللہ کی ذات کے بارے میں، دل میں غبار آیا تو وہ ایک حقیقت بن گیا ان کے ذہن میں، ایک وہمہ جو تھا ان کی نظر میں ایک حقیقت بن گیا، اور بہت ساری انہوں نے تعویلات کی۔ خیر وہ موقع نہیں ہے تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، شاید حاجی صاحب کے لیے یہ تاخیر ہوئی ہے، دوبارہ عرض کرتے ہیں۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے دیہاتیوں میں سے عذر کرتے ہوئے کچھ لوگ، کیوں؟ لیؤذن لہم، کہ انہیں کیا کر دیا جائے؟ رخصت دے دی جائے۔ اور قعد، بیٹھ گئے الذین، وہ لوگ کذب اللہ و رسولہ، جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے جھوٹ بولا، سوری جھٹلایا نہیں، جنہوں نے جھوٹ بولا، کس سے؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ جھوٹ کس سے بولا تھا؟ اللہ کے رسول سے۔ اللہ سے جھوٹ بولنے کا کیا معنی؟ ہاں اللہ کو جھٹلایا جا سکتا ہے، اس کے قرآن کو جھٹلا کر، معاذ اللہ اس کی آیات کو جھٹلا کر، جیسے ہے بھی۔ تو رسول اللہ سے جھوٹ بولنا کس سے بولنا ہے؟ اللہ سے جھوٹ بولنا ہے۔ سیصیب الذین کفروا منہم، تو جو ان میں سے کافر ہیں انہیں عنقریب پہنچے گا عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے گا۔ لیس علی الضعفاء، اب میں نے عرض کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی
آسانی فرما دی، انہیں جھوٹے بہانے، انہیں بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، انہیں اجازت لینے کی بھی اس معنی میں ضرورت نہیں ہے کہ ہم نہ جائیں جی ہمیں اجازت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دیا ہے لیسا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے۔ اگر آپ ایک سطر چھوڑ کر دوسری سطر کا جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ حرج، ٹھیک ہو گیا جی؟ لیسا کے نیچے ایک سطر چھوڑ دیجئے، اس سے اگلی سطر کا پہلا لفظ کیا ہے؟ حرج۔ تو اصل میں اس کا تعلق یوں ہے، لیسا حرج، یہ چلے سمجھانے کے لیے، لیسا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا تعلق آگے جا کے، ٹھیک ہے جی؟ یہ لیسا نہیں ہے، علی الضعفاء، ضعیف کی جمع ضعفاء، علی الضعفاء، کمزوروں پر، کن پر جی؟ کمزوروں پر۔ دیکھیں یہ قرآن کے ضعفاء ہے، ضعیف ہے، میرے اور آپ کی زبان میں ضعیف بوڑھے کو کہتے ہیں، کوئی بڑا ضعیف آدمی، تو ضعیف بولتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بوڑھا، عمر کے اعتبار سے بوڑھا، جبکہ یہاں پر کمزور، وہ بچہ بھی ضعیف ہے، قرآن کی زبان میں بچہ بھی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا بچہ بھی ضعیف ہے، عورتیں بھی ضعیف ہے، بیمار بھی ضعیف ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مریض، مرض ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس کا بھی الگ سے ذکر کیا ہے، لیس علی الضعفاء، اور کمزوروں پر، ولا علی المرضى، اور نہ ہی مریضوں پر، دو گروہ گئے، نمبر 3، ولا، اور نہ ہی ان پر، علی الذین، ان لوگوں پر، ولا، اور نہ ہی علی الذین، ان لوگوں پر، لا یجدون، جو نہیں پاتے، ما، وہ چیز، ینفقون، جو خرچ کریں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر سکیں، سواری لے سکیں، اپنا انتظام کر سکیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو کتنے گروہ ہو گئے جناب؟ کمزور ہو گئے، بچے اور عورتیں اور بوڑھے۔ نمبر 2، مریض، یعنی ہے تو جوان، کڑیل آدمی ہے لیکن شدید بیمار ہو گیا موقع پر۔ اچھا، نمبر 3، وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، 3 گروہ ہو گئے۔ فرمایا ان پر نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ حرج، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر یہ جہاد میں نہ جائے تو ان پر کوئی انگلی نہ تراشے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نے عزت بچائی ہے ایسے لوگوں کی، آپ غور فرمائے نا، ایسے لوگوں کی کیا فرمایا ہے؟ عزت بچائی ہے اس مالک نے، کہ اگر تم بیٹھے رہے ہو تو کوئی تمہیں تانا نہ دے، چنگے مسلمان ہو ہیں، جو یہاں اٹا کٹا ہے بندہ کہہ ہی دیتا ہے نا، تینوں کی ہو گیا؟ تو اللہ آسمانوں سے فرمایا نہیں، یہ مریض آدمی ہے، اس پر کوئی حرج نہیں۔ بات سمجھے جی؟ اللہ اکبر۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، لیکن یہ جملہ اس نے خوبصورتی پیدا کر دی ہے، اس نے عقائد واضح کر دی ہیں۔ اذا، مگر کب؟ اذا نصحوا للہ، واللہ دل کے حال جانتا ہے نا، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب یہ خیر خواہ رہیں، جب یہ سارے لوگ کیا رہیں؟ خیر خواہ رہیں، کس کے؟ اللہ و رسول، اللہ کے اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول ساتھ ساتھ آ رہا ہے نا جی؟ کب نہیں آیا جناب؟ صرف ایک عبادت کے معاملے میں رسول اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے عبادت کے ساتھ، وہ اللہ ہی کی بات ہے۔ اور یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ رسول پاک ہی نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیٹھے رہیں دل میں، مگر وہ دل کے اندر ان کی دل کی دنیا بہتر ہو، دل کا قبلہ ٹھیک رہنا چاہیے ان کا۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں گے، اور اگر وہ گھر میں بھی پھر بیٹھے رہے تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون بہتر جانتا ہے کہ کون مجبوراً بیٹھا ہے اور کس کے دل میں جہاد کی۔ ما علی المحسنین، یہ رسول اللہ کا دین کا کرم نوازی ہے۔ اگر دل کی حالت ایسی ہو نا جو بالکل ٹھیک ہو، نیت بہتر ہو، تو اللہ تعالیٰ اجر سے محروم نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی یہ روٹین ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، باجماعت آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، اور بیمار ہو جاتا ہے اور اس سے مسجد میں بھی نہیں آیا جا رہا، تو جب تک وہ بیمار رہے گا اسے اسی طرح 5 وقتہ باجماعت حاضری کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کا حسن ہے۔ کیوں؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے اگر یہ ٹھیک ہوتا، بیمار نہ ہوتا، تو یہ بھی میرے شوق میں ضرور حاضری ہوتی ہے اس کے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب تک وہ کیا رہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، اگلا جملہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اور کرم فرما دیا۔ ما علی المحسنین، فرمایا وہ جو ہم سختی کر رہے ہیں منافقین پر جی، اور جھوٹے عذر تراشنے والوں پر، وہ تو اور وجہ ہے۔ ما علی المحسنین، جو نیکوکار ہیں، جو نیکوکار ہے، تو نیکوکاروں پر نہیں ہے من سبیل، کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی ان پر دست درازی کا، ان پر کلام کا کوئی راستہ نہیں رکھا، ان پر انگلی اٹھانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، اور جو سچے صالحین ہیں ان پر
پر کوئی حرج نہیں ہے. واللہ غفور رحیم. اور ہم نے یہ کیوں کرم فرمایا ہے کہ بچے نہ جائیں, عورتیں نہ جائیں, ضعیف بوڑھے نہ جائیں, اپاہج معذور نہ جائیں. واللہ غفور رحیم. اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے, رحمت فرمانے والا ہے. بالکل وہی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو تم میں سے ماہ رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ کیا رکھے, روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو رمضان شریف کا مہینہ بھی ہو مگر وہ کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو کسی اور مہینے میں گنتی کر لے, گنتی پوری کر لے. آگے جملہ بڑا خوبصورت ہے, اللہ نہ بھی فرماتے تو بات تو بندے کو واضح ہو گئی کہ یہ اس میں اللہ آسانی دے رہا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم سے آسانیوں کا ارادہ کرتا ہے, اللہ نے تو کبھی تنگی کا ارادہ ہی نہیں فرمایا تھا. یرید اللہ بکم اليسر, اور پھر ان مع العسر یسرا, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. اللہ کا بے شک کہنا ایک معنی رکھتا ہے جناب, میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, ٹھیک ہے نا جی, 2 بار ان آیا نا. اللہ اکبر. اللہ پاک کا انا کہنے کا کیا معنی ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. جب میں اور آپ کام کریں تو ہم کہتے ہیں جی انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. تو جس اللہ نے چاہا ہے وہی بے شک کہہ رہا ہے کہ ہم بے شک چاہیں گے, ضرور چاہیں گے کہ تنگی کے ساتھ آسانی آ جائے گی. سبحان اللہ. یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے بڑا خوبصورت, وہ پھر ٹائم چاہیے اس کو, یعنی یہ نکرہ اور معرفہ کے ساتھ. مع العسر یسرا, یعنی یسرا نکرہ آیا ہے, عسر کے ساتھ الف لام لگا ہے. تو جب نکرہ معرفہ کے ساتھ, یعنی عسر معرفہ ہے. عسر کا کیا معنی ہے, تکلیف, تنگی, مصیبت. یہ معرف ہے, الف لام لگ گیا, معرف باللام ہے. اور یسر جو ہے وہ معرّ عن اللام ہے, بغیر الف لام کے ہے, نکرہ ہے. تو اس کا معنی یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ وقت چاہیے کہ اس ترکیب کے ساتھ جو صورتحال ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تنگی جو آئے گی نا وہ ایک بار آئے گی, اللہ آسانیاں 2 بار عطا فرمائے. یعنی اگر ایک مصیبت آئی ہے تو کرم رب کے 2 ہوں گے. بس اللہ کے ہاں پردہ غائب ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے نہیں ہے کہ تیرے ایس دکھ دے پیچھے میں تیرے تھے آپ باقی سارے کرم کیتے ہیں. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بس مصیبتوں میں گرفتار ہے, کرم تو ہوا ہی کوئی نہیں. جب وہ اپنی سامنے کر دے گا نا جی پوری کی پوری سٹیٹمنٹ, تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ مالک کے کتنے فضل اور احسان. لیکن بس وہ پردہ غائب کے اندر رکھے ہوئے ہیں. فرمایا ولا علی الذین, ببی صاحب یاد آ رہے ہیں ہمیں, ولا علی الذین. اچھا سنیے گا جی, ایک اور طبقہ ہے اور قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے نا لاج رکھی ہے ان کی. کیا رکھا ہے, لاج رکھی. ولا, اور نہ ہی علی الذین, نہ ہی اس طبقے پر حرج ہے, اذا جو جب, ما اتو کا, اذا ما جب اتو کا آپ کے پاس آتے ہیں, لتحملہم, اور آ کر اپنا عذر کرتے ہیں یا رسول ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, سواری کوئی نہیں ہے, لتحملہم, تاکہ آپ انہیں سوار کر دیں. قلتا, تو پھر آپ جواباً ارشاد فرماتے ہیں, لا اجدو, کہ میں نہیں پاتا سر دست, ما احملکم علیہ, وہ سواری کہ جس پر میں تمہیں سوار کروں, ابھی تو نہیں ہے, وسائل نہیں ہے. تولو, یہاں سے دیکھیے اللہ تعالیٰ, یہ 2 چیزیں ہیں, ایک ہے ظاہری اسباب اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان معجزانہ ہے, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. تو یہ صورتیں رہتی ہیں. یہ ظاہری طور پر فرمایا گیا ہے کہ آپ وسائل وہ نہیں ہیں کہ تو آپ کے لیے, اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی. اور پھر یہ چیز مشروع کرنا کہ جو لوگ عذر ہو تو عذر والے لوگ بھی کیا ہیں, وہ معاف ہیں, ان کے اوپر ہمارا قلم نہیں چلتا. یہ ایک صورت بھی پیدا فرمانی تھی امت کے لیے. تو اس کا معنی یہ کہ ظاہری طور پر اسباب نہیں ہیں جن پر میں تمہیں وسائل کروں. اس کو بعض اوقات آپ شان رسالت کے ساتھ متعلق نہ کر دیں, کیونکہ اس سے تو بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس سے مسائل یہ کہ کیا ابابیل آئے تھے کہ نہیں آئے تھے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے, تو پھر اللہ کے محبوب ہی کو پھر کیوں اللہ نے بھیجا پھر اتنے بڑے حملوں کے لیے اور جہادوں کے لیے؟ پھر ہر بار اللہ کو 2-4 چڑیاں ہی نازل فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نظام ہے. مزید دیکھیے 7 آسمانوں پر لے جایا گیا کہ نہیں معجزانہ شان کے ساتھ. حضور فرماتے ہیں براق پر بٹھایا گیا, پھر ایک نورانی سیڑھی آئی مسجد حرام سے, اس پر حضور جلوہ گر ہو گئے, جیسے ہمارے ایلیویٹرز ہوتے ہیں یہ دنیا کے, اسی طرح سے لے گئے. پھر ایک رف آیا جی, اور بہت ساری. ایک رات کے حصے میں معراج تو ہوا ہے نا, صرف رویت باری تعالیٰ میں اختلاف ہے,
کہ اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا یا جناب جبرائیل کا صلالت میں دیدار کیا. لیکن معراج جسمانی میں کوئی اعتراض. سر سید احمد صاحب جو ہیں ان کا کوئی اختلاف. وہ کہتے ہیں کہ جو سائنس کی روشنی میں ثابت ہوگا. اب تو ثابت ہو جانا جی, سائنس نے اتنی وہ آپ کی دھجیاں اڑا دینی ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہے. مسلمانوں کو کچھ کرنا چاہیے جی اس میدان میں نا. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ فلکیات کو تو مسلمانوں کو اس خیال سے بھی چیرنا چاہیے تھا اور اس کے راز فاش کرنے چاہیے تھے کہ ہمارے آقا معراج پر تشریف لے کر گئے. ہمیں تو یہ عشق بھی ادھر لے کر جانا چاہیے تھا. خیر بات کہیں اور نہ چلی جائے. تو اگر لے گئے نا جی, لیکن ہجرت مدینہ کیسے ہوئی؟ غار ثور میں رہے کہ نہیں رہے؟ تو یوں ہی فرشتے کو کہہ کہ تو یہ مکے سے مدینہ پاک دور ہے یا آسمان ساتواں آسمان دور ہے؟ مکے سے مدینہ قریب ہے لیکن مکہ پاک سے آسمان دور ہیں. تو کیا آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر بیٹھ کے تو پھر آپ تجزیہ کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں, وہ حکمت. آج صاحب بہت اچھے, حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جب رب نے چاہا تو بالکل اسی طرح سے تو فرمایا کہ میں تو یہ بتایا یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ واقعی جیش اسرت ہے. یہ تنگی کا دن تھا, یہاں پر جو ہے سواریاں بھی کم تھی, اور یہ بھی بتانا چاہیے تھا وہ بندہ جس کو سواری پھر نہیں ملی اس کا حال کیا ہوا وہ بھی ذکر کرنا مقصود تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ اس کو سواری دے دیں. قلت, آپ فرماتے ہیں لا اجد ما احمل علیہ, اور آپ اسے فرمائیں کہ میں وہ نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کرو. تولوا, وہ پھر چلے تو جاتے ہیں. واعینہم, اور ہم اس کا ترجمہ بریکٹ میں ہم کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں. واعینہم تفیض من الدمع, اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. حزنا, اس غم اور اس دکھ میں. اب اس کے آگے ترجمہ ہم بریکٹ کرتے ہیں کس خیال سے کہ اللہ کا محبوب جا رہا ہے اور ہم یہیں پر کھڑے رہ گئے. جی اللہ کے بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے ہمارے پاس اللہ یجدو ما ينفقون, اس خیال سے کہ وہ نہیں پاتے ما ينفقون, کچھ وہ خرچ کر سکے, جو وہ خرچ کریں ان کے پاس نہیں ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ پیچھے فرمایا نا انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء, پیچھے ایک لفظ آیا ہے ما علی المحسنین من سبیل, آیا جی ذہن میں ہے؟ ما علی المحسنین من سبیل, نیکوکاروں پر کوئی زیادتی کا یا ناراضگی کا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن پھر یا اللہ کن پر راستہ ہے؟ انما السبیل علی الذین, یہ جو ناراضگی کا راستہ ہے یا جو حرج ڈالنے کا راستہ ہے یہ صرف ان لوگوں پر ہے. یہ صرف ہم ترجمہ کیوں کر رہے ہیں نعیم صاحب؟ انما کی وجہ سے. کن پر؟ یستأذنونک, جو آپ سے اذن مانگتے ہیں. وہم اغنیاء, حالانکہ وہ صاحب مال ہیں, مال و دولت رکھتے ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, ان کے پاس وسائل ہیں. ردو, اور وہ اسی بات پر راضی ہو گئے اور اس بات کو انہوں نے پسند کر لیا. بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ, کہ وہ گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں جیسے ہو جائے, کہ وہ خوالف کے ساتھ ہو جائے, وہ گھروں میں بیٹھنے والے یا پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جائے. اور پیچھے رہ جانے والے کون ہیں؟ یا منافق ہیں, بلکہ منافقوں ہی کی تو بات ہو رہی, یا عورتیں ہیں, یا بچے ہیں, یا بوڑھے ضعیف ہیں, بیمار ہیں. تو آپ اندازہ کریں یہ جو خوالف کہہ کر چوٹ کی گئی ہے کہ تسی وہ بڈھے آتے ضعیف آتے بیمارہ رنگے ہو جاتے, عورتیں رنگے ہو جاؤ, ان کے ساتھ بیٹھ گئی. انہیں اس بات پہ ردو بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ, وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ خوالف کے ساتھ ہو جائے. خوالف سے مراد پیچھے بیٹھ جانے والے, یعنی عورتیں اس میں شامل ہیں, بچے بھی. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور یوں کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, پس وہ سمجھ نہیں سکتے یا وہ سمجھ نہیں رہے ہیں. یعنی ان کے دلوں پر مہر بھی لگ گئی ہے اور وہ انہیں اس بات کا علم تک نہیں ہے. سبحان اللہ. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, جب آپ پلٹیں گے واپس تو یہ پھر باقی لوگ آپ سے دوبارہ آ کر عذر کریں گے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ کی فضل سے 10واں پارہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے. ابھی قرآن شریف بند نہ کریں جی, نکال لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء المعذرون من الاعراب, اور دیہاتیوں میں سے کچھ عذر کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے, یعنی آئے. لیؤذن لهم, تاکہ انہیں اذن دے دیا جائے, رخصت دے دی جائے. وقعد الذین, اور بیٹھ گئے وہ لوگ, کذبوا اللہ ورسولہ, جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے جھوٹ بولا. سیصیب, ان قریب پہنچے گا, الذین کفروا منہم, ان میں سے جو کافر انہیں پہنچے گا, عذاب علیم, دردناک عذاب. لیسا, نہیں ہے, علی الضعفاء, کمزوروں پر, ولا علی المرضى, اور نہ ہی مریضوں بیماروں پر, ولا علی الذین, اور نہ ہی ان لوگوں پر, لا یجدون, جو نہیں پاتے, ما
ينفقون کہ وہ کیا خرچ کریں جہاد میں، جہاد کی تیاری میں زاد راہ کے طور پر، حرج ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اذا پرووائڈڈ یہ کہ نصحوا للہ ورسولہ جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دل سے مخلص رہیں، خیر خواہ رہیں، ما علی المحسنین سچے نیکوکاروں پر نہیں ہے، من سبیل کوئی راستہ، واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور بڑا رحم فرمانے والا ہے، ولا اور نہ حرج ہے علی الذین ایسے لوگوں پر، اذا ما جو اتو کا، اذا جب ما جو، اذا ما یعنی جب اتو کا آپ کے پاس آتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں پر حرج ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں، کس لیے؟ لتحملہم کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ سوار کر دیں ہمیں انہیں، قلتا آپ جواباً فرماتے ہیں لا اجد کہ سر دست میں نہیں پاتا، ما وہ جانور وہ سواری، احملکم علیہ کہ جس پر میں تمہیں سوار کر دوں، اور راستہ اتنا پینڈا ہے، یہ کون سا کلومیٹر 2 کلومیٹر کا راستہ ہے، بہت دور، تولو تو وہ بیچارے پھر جاتے ہیں، حالت یہ ہوتی ہے یہ وہ حالیہ کرنے سے، تولو واعینہم وہ اس حال میں پھرتے ہیں کہ واعینہم تفیض من الدم حزنا کہ دکھ اور کرب سے اور اس رنج سے ان کی آنکھیں کیا کر رہی ہوتی ہیں، آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، کس غم میں کس دکھ میں، اللہ یجدو کہ ان کے پاس نہیں ہے، ما ینفقون کہ وہ کیا خرچ کریں۔ یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو آج کا ماڑا بندہ دیکھے کہ جو مدینے جانا چاہتا ہو، مدینہ پاک، ہاں جی مکہ شریف کی حاضری ہو، مگر اس کے پاس وسائل کٹھے نہ ہوتے ہو تو وہ کیسے روتا ہوگا جب اس کا عمرے کا ٹکٹ کسی اور کا نکلتا ہوگا، اور وہ ہر بار بیچارہ اس امید پر جاتا ہوگا محفل میں اور نہیں نکلتا ہوگا، تو کیا لے کر آتا ہوگا دل میں کیفیت کو آپ سمجھیں، ہیں ٹھیک ہے، پھر آنکھیں آنسو نہ بہائیں تو کیا بہائیں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اور ان کی آنکھیں اس حزن اور ملال کے ساتھ آنکھیں رواں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصل میں اس لیے فرمایا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ نصحوا للہ ورسولہ، فرمایا کچھ لوگ ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، یعنی یہ لوگ جان بچا کے لیے جھوٹے بہانے بنا کر پیچھے رہنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی سچے لوگ ہیں جو نہ جانے پر آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، انما السبیل علی الذین راستہ تو انہی لوگوں پر ہے، یستأذنون کا یہ محاورہ ہے، راستہ ان پر، راستہ یعنی ان پر زجر و توبیخ کا راستہ، انہیں ڈانٹنے کا راستہ، ان کے گناہگار ہونے کا، انما السبیل بے شک راستہ تو انہی پر ہے، علی الذین یستأذنون کا جو آپ سے اذن مانگتے ہیں، وہ مغنیاء حالانکہ ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، ردو اسی بات پر راضی ہو گئے، بیان یکونوا مال خوالف کے پیچھے بیٹھ جانے والے کمزوروں عورتوں کے ساتھ وہ ہو جائیں، وطبع اللہ علی قلوبہم اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون پس وہ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں ہیں، یعنی ان کا کتنا حرج ہو چکا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ جی، پھر تو بہت اچھا ہے جی، اسی سبق کے حوالے سے ہے۔ اس طرح سے ٹائم سپینڈ رک گیا سی، مطلب جب آپ سرکار گیا سی فراغ کے بھی ٹائم مطلب دنیا کا رک جائے مطلب ہے آخر وہ جڑی یہ مراج تو کی سما تھی یہ 3 دن تے ہوئی تو یہ کچھ رات چند جی ایسے بالکل رک گیا جی، رک گیا سن تو پھر تھلے آئے تھے، ورنہ سارے ضعیف نہ ہو جاندے، کئی لوگ فوت نہ ہو جاندے، کئی لوگ ٹائم رک گیا تو پھر نا وہ بستر بھی رہا گرم ہے نا، ہاں تو یہ چیز ہے جی اس میں پھر خود رسول، اور یہ تو آپ بتاتے ہیں یہ جو لوگ وہی بات ہے نا، سب سائنس جو ہے نا یہ بڑی مزیدار چیز ہے، ہمیں اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اسے، یہ جو حکمت ہے یہ مسلمانوں کی گمشدہ میراث ہے، ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ آج بھی کہتے ہیں جو لوگ باہر جاتے ہیں نا جی، اوپر جا کر اس کا ٹائم اینڈ سپیس کا سسٹم اور ہے، جو اس خلا کے باہر ہے نا وہ ٹائم اینڈ سپیس کا سسٹم اور ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص وہاں پر 40 سال 50 سال رہ کے آئے، واپس آئے تو وہ اپنے بچوں سے چھوٹا ہوگا، ہاں اس کے بچے بڑے ہو جائیں گے اس سے عمر کے اعتبار سے جی، نہیں وہ میں نے وہی تو کہا نا کہ سائنس پڑھا یہ تھا پر پتہ لگے گا جمیل صاحب، مطلب یہ ٹائم اینڈ سپیس جو میں نے بول دیا نا کہ وہاں پر زمان و مکان کی قوانین اور ہے وہاں، اور ہو سکتا ہے نیچے بچے اس کے بالکل سفید ریش والے ہوں اور رنکلز پڑے ہوئے ہوں، اور وہ بندہ یہاں پر بالکل ینگ اور فریش ہو کے آئے، بالکل ایسے دیکھے نا خان صاحبان یا جو مری کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے کیسے لش پش چمکتے ہوتے ہیں، سیبوں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، ہمارا یہ حالت ہو چکی، جگہ کا فرق ہوتا ہے۔ اچھا ایک بندہ جڑا مردوں سے پہنچ جاوے جو نماز پڑھن جاوے تو کوئی یاد نہ چیز آوے
کہ کی پڑھنا ہے کی نہیں پڑھنا اس واسطے بھی نہیں کی مطلب کی یاد رہا ہے سے جا جائے کہ مطلب کی پڑھ رہے ہیں کی نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے گئے تو لیکن یاد نہیں آ رہی. اچھا اذا نصحوا للہ ورسول، جب تک وہ اللہ اور کے رسول سے خیر خواہ رہیں تو تب تک بالکل معافی. میرا بھائی کہتے ویسے نا میں جانتے کہ میں نماز پڑھنا مجھے پتہ نہیں میں کی پڑھتا ہے اور کی نہیں پڑھتا. نہیں انہوں نے تو میرا خیال شروع سے ہی نہیں پتہ لگتا میں کی پڑھتا ہے. اور زیادہ مطلب ہے انہوں نے کس ٹائم نماز پڑھنی کیوں پڑھنی تسی سنو تو صحیح جا کے اج بھی دبا جی نماز تو سناؤ مشکل ہے ہے نا جی. مشکل. انہوں نے میرا خیال ہے لیکن بس کوئی نہیں جانتے رہن پھر میں عذر تو پھر عذر ہی ایویں ہی نا جی کہ گونگا انسان کی میں پڑھے گا. اگر ایک مسلمان بالغ ہے مگر گونگا ہے وہ نماز کی میں پڑھے گا وہ تو حکم ہے چوا جان گے. بس بچے کیسے پڑھیں گے جیسے بچے پڑھتے ہیں؟ بچوں کو تو فی الحال آپ عادت ڈالنے کے لیے ساتھ لے جائیں لیکن 7 سال تک کے لیے جو بچے ہیں نا جی اگر ہمارا چھوٹا بچہ وہ کنڈر گارٹن والا کنڈر گارٹن کہتے ہیں اگر وہ گیٹ ویٹ انگلش کی کر سکتا ہے تو سبحان اللہ بھی تو مسلمان کا بچہ کر ہی سکتا ہے. تو یہ بھی بڑی ایک عجیب صورتحال ہے. یہ المیہ ہے پتہ نہیں بات سے بات نکلے کہ چھوٹے بچوں کو نماز یاد کرائی جائے. ہمارے پاس ایسی ایپس ہیں آپ ٹچ کریں گے تو وہ اچھی اور بہترین قاریوں کی آواز میں اسے آپ گھر میں بیٹھ کے یاد کر سکتے ہیں. ثنا سبحانک اللہم وبحمدک. دوسرا یہ کہ والدین خود کوشش کریں والدین کو محنت کرنی پڑے گی. میں آج بھی کسی جگہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 15 سال تک کم و بیش 15 سال کتنا بڑا عرصہ ہوتا ہے. والدین کو اللہ مہلت دیتا ہے کہ جنجتے بچے بنانے جو بنا لو 15 سال تک اللہ ان کے دلوں میں خوف ڈال دیتا ہے. آپ کو ضروریات کا آپ کو ان کے گارنٹر ہے نا گارڈین ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ابا جی سے ہی خرچہ ملنا ہے اماں جی سے خرچہ ملنا ہے ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی بے وفائی نہیں کر سکتے 10-15 سال تک کی عمر میں. وہ پھر باہر نکلیں گے کالجز میں جائیں گے تب جا کے تھوڑا سا ان کا اخلاق اگر کوئی کرے گا تو تب جا کر اخلاق خراب کرے گا. جس بچے نے 6-7 گھنٹے بعد فوراً واپس آ جانا اپنے گھر میں اور پھر امی بھی ہوگی پاپا بھی ہوگا 7-10-15 سال تک بندہ کیا کچھ نہیں سمجھا سکتا ان کا. آپ انہیں ہیرا بنا سکتے ہیں ہیرا اپنے ادب سکھا سکتے ہیں آپ. اگر آپ نے وہ ٹائم ضائع کر دیا پھر آپ نہ روئیں کسی سے نہ کہیں جی کہ ساڑھے بچے جو انج نکلیں. اتنی مہلت دی اللہ نے آپ کو. یعنی بچپن میں بچے ضد کر کے ماں باپ کے ساتھ سوتے ہیں. یعنی ایک یہ کہ آپ اٹھا کے اپنے پاس لٹائیں نہیں وہ آپ دور کرتے ہیں تو سو جا خدا دے بندے تو نیند نہیں آتی تو ہم زبردستی سلاتے ہیں اور وہ پھر بچے کہتے ہیں اماں جی پھر آ گئے پاپا جی. چھوٹے چھوٹے بچے موبائل دے دیں گیم کھلانا کم. اب دیکھو ہم صرف اپنے دیکھیں جی والدین ہونے کا معنی پتہ کیا ہے. والدین ہونے کا معنی یہ کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے. اللہ نے اگر کسی کو اولاد دے دیا نا تو وہ سمجھے کہ آپ کے اوپر اتنی سخت ڈیوٹی لگ گئی ہیں قدرت کی کہ آپ کو احساس تک نہیں ہے. یہ صرف بایولوجیکل ایک یہ ورک تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنی نسل کو جو ہے نا آگے بڑھا دینا ہے. اگر آپ غور کریں تو کیا جانوروں کی نسل نہیں بڑھتی؟ کیا یہ جو ہمارے یہاں 5 ہمارے جو سسٹمز ہیں ہمارے جسم کے بایولوجیکل 5 ہی ہیں جی. نظام ہے نظام تنفس ہے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے اور پھر یہ ہے کہ ہمارا سرکولیشن آف بلڈ یہ جانور میں نہیں ہوتا. سارا کچھ وہی ہوتا ہے. ایک دم نہیں ہوتی جسے آپ کہتے ہیں یا عقل نہیں ہوتی یا یاد ہم ان کی دم ہے ہماری دم نہیں. اور ہمارے پاس عقل ہے ان کے پاس عقل نہیں. وہ ہم اکثر عرض کرتے ہیں کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے دور کا جو گدھا ہے وہ آج بھی گدھا ہے لیکن حضرت آدم کے انسان میں اور آج کے انسان میں دیکھ لیں کتنا فرق. یہ لگ رہا ہے نا جی یہ اس اپر چیمبر کا کمال ہے جو ہمارے اللہ نے عطا فرما رکھی ہے. تو اچھا یہ جیسا کہ راؤ صاحب فرما رہے ہیں کہ بچوں کو کیسے تو بچوں کے تو جیسے کوکو ویسے بچے. کوکو سے مراد پورا گھر سمجھ لینا صرف ماں ہی نہیں. اگرچہ ماں کا زیادہ ہے کیونکہ اپنی ماں جو ہے وہ اس کی گود اس میں اللہ تعالیٰ نے بچپن میں اس کے جسم کا ٹوٹا جو ہے جی جسم کا حصہ جو ہے یوں آپ کو اس کا فلیش ہے اس کا آپ اس کے جسم کا حصہ گویا کہ ایک انسان نے تو کیا کیا وہ ایک ہی کام کیا نا. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بچوں کی محبت دل میں ڈال دی. میں عرض کرتا ہوں کہ کسی اور کے بچے ہوں چھوٹے اور اس کے ماں باپ پاس نہ ہوں تو تھوڑی سی بھی ان کی بندے کو گوارا نہیں ہوتی اور اس کی شرط پر آپ کو اچھا غصہ آئے گا سوائے اپنے بچوں کے. آپ کے اپنا بچہ جو مرضی کر لے آپ کو اس کی ایک ایک کلکاری پر ہنسی آتی ہے. آپ خود خوش ہوتے ہیں کہ دیکھ میرا پتر ان کی کرنا والا بانڈے توڑنے والا ہوگا اس پر آپ فخر کرتے ہیں الٹا
गाली भी निकाले कुछ वो खुश होते हैं। की गाली निकाल मैं मैंने मारते हैं, बाज का तो थप्पड़ रसीद फरमाते हैं बच्चा अब्बा जी के मुंह पर, अब्बा जी उसको भी कबूल करते हैं। क्यों? ये उसका एहसान है कि दिल में, चूंकि अल्लाह चाहते ये है, अल्लाह ने सारे वो फितरी इंतजाम कर रखे हैं कि तुम्हें नफरत ना पैदा हो जाए अपने बच्चे के साथ। क्यों? अगर नफरत पैदा होगी ना तो ढंग से खर्चा देगा, ना ढंग से इसकी जरूरियात पूरा करेगा। ये जो बाज केसेस में ऐसा हो जाता है जिसमें वालिदैन जो है, बाप खास तौर पे, वो अपने बच्चों से ज्यादा, बीवी से ज्यादा बाहर मुखलस हो जाता है। आपने देखा कि उनके घरों के कितने मसाइल फिर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो दिल का कनेक्शन कबला था वो वहां नहीं रहा। वो गैरों के लिए तो करोड़ों रुपए आप लगा देते हैं, बाज़ औक़ात बीवी बच्चों के लिए उसकी जरूरत के मुताबिक खर्च नहीं करते। तो ये सारा डिसऑर्डर है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। तो अल्लाह आप सब दोस्तों को एक दुआ करे कि अल्लाह इस उम्मत के अंदर ना साइंस का रुझान पैदा करे। हमें यही मसला है ना कि साइंसदान कहते हैं जी कि वो इस्लाम के खिलाफ बात करते, भाई आधे साइंसदान पैदा करो जेडे साइंस के मुताबिक कुरान साबित करन। आपने तो खुद ही आपने मैदान खाली कर दिया ना जी। हमारे साइंसदान ना वो उनको करने लगे। अबे हमारे यहाँ अभी तक भी जो है ना जी, ये आप चौधरी आम साहब बैठे हैं माशाल्लाह, जोलॉजी जी के माशाल्लाह मास्टर हैं, तो डार्विनिस्ट जो है ना अभी तक बड़े छाए हुए हैं। तो सब आपने काम करना है, जितने भी ये डार्विनिस्ट्स हैं इनके खिलाफ आपने एक रिसर्च करनी है आपने, ठीक है ना। जितना भी इनके खिलाफ क्रिटिक्स ने काम किया है डार्विनिज्म पे, आपने उसको चीज़ों को पढ़ना है, ये आपके असाइनमेंट है, ठीक है ना जी। और आपने कभी हमें लेक्चर देना है डार्विनिज्म क्या है, ठीक है, इसके असरात क्या हुए, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके असरात क्या हुए हैं, इसके माँ बाद, डार्विनिज्म के माँ बाद जो यानी पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहते हैं डार्विनिज्म इश्यूज हैं, उन पर साइंस ने क्या असरात अंदाज करी, ये इसका सवाल है। दूसरा ये है कि इसके ऊपर कितनी इसके खिलाफ जो थ्योरीज आई हैं कि नहीं आई हैं, और फिर इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है। ये आपके पास 1 महीना है जी, महीना काफ़ी है इंशाल्लाह जी। फिर अगर हुआ तो हाँ जी। नईम साहब लेक्चर लो जी, बात होते नईम साहब मेरे ख्याल केमिस्ट्री के हैं, केमिस्ट्री के हैं माशाल्लाह। आप एक लेक्चर दो। क्यों नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर जी। तो आप केमिस्ट्री के हवाले से करें, जाबिर बिन हयान के हवाले से। तो थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हैं वो हिकमत के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखिए उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, यानी कि वाल जाते थे ना पुरानी लाइब्रेरियों में, तो देखते थे वो फाराबी दी किताबा ने, इब्न हयान दी किताबा ने तर्जमे हुए तो कह दो, जो देखे उनको यूरोप में, यानी यहाँ तो किताबें नहीं मिली उन्हें, और उधर तर्जमे होके वहां पर पड़े हुए, तो दिल होता है सी पारा। सी का माना 30, यानी 30 टुकड़े हो जाते हैं। तो एक पारे को पारा कहते हैं, तो 30, इसीलिए कुरान पाक को ये सी पारा कुरान पाक, इसलिए इसके 30 हिस्से हैं। शायद अल्लामा इकबाल ने ये 2 माना भी लेना चाहे हो सी पारा से, कि मेरा दिल जो है वो कुरान के फिर हुज़्न और मलाल में टूट पड़ता है कि ये चीजें। 2021 आ गया, इसकी दूसरी डेट भी गुजर गई। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां फरमाए। 2021 गुजर गया, 2022 भी गुजर ही जाएगा, पता नहीं हमारे साथ क्या बनता। अल्लाह से खैर की उम्मीद है, अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद है। बेहतरीन साल आपके आए आइंदा की ज़िंदगी में। बस कुछ नसीहतें आप मुझे फरमाएं और मैं भी करता हूँ। बस इस साल में आप 2-3 चीज़ें सीख लें। नादिम होना सीख लें। क्या होना जी? नादिम होना सीख। नादिम से पहले, नादिम होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान एतराफ़ करना सीख ले कि जी मुझसे गलती हुई है। नादिम होना सीख ले जी कि मेरी गलती है, मेरा कसूर है। कम से कम इस पूरे साल में हम अगर अब ये भी अपने अंदर पैदा कर लेना कि जी मैं गलती पर हूँ और मेरी गलती है, नादिम होना सीख। इसमें दूसरा ये कि ये जो सोशल मीडिया है, इस पर टाइम कम से कम आप इस्तेमाल करें। मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश करें। देखें ना, ये हमारे यहाँ ये रूटीन है और हम ठीक हो गया जी, स्क्रॉल करते जाते हैं, कुछ नहीं। हमेशा वो चीज़ देखें कि जिस पे आपको 2 में से कोई फ़ायदा मिल रहा हो, दुनिया का या दीन का। सर आप एक जुगते सुनते हैं मिसाल के तौर पे, आपने उस पर इतना टाइम लगा दिया, ठीक है, आंखें भी गई आपकी, आपका दिमाग भी, आपको फ़ायदा क्या हुआ जी? नहीं, आपने सुने ना। अच्छा, वो लोग जो हैं वो करोड़ों कमा रहे हैं, उनका तो वो धंधा है, वो तो दुनिया संवार गया अपनी, आखिरत तो फिर अल्लाह उनकी बेहतर, हमसे शायद बेहतरी रखी अल्लाह ताला, हम वो नहीं, हम पिन पॉइंट नहीं कर रहे।
ये टीवी ड्रामे हैं, इनमें जो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं सर, ये करोड़ों छापते हैं। उनको तो मजा है कि जितने मर्जी दुनिया देखेगी तो उनकी रैंक बढ़ेगा। आपको क्या मिला? उनको टीआरपी चाहिए। आपको क्या मिला? फारिग हम। तो अपना वक्त ज़ाया ना कीजिए, इतने वक्त में अल्लाह अल्लाह कर लीजिए, इतने वक्त में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, ठीक हो गया जी। तो वो चीज़ देखिए सोशल मीडिया पर जो आपको या दीन का फायदा दे या दुनिया का वक्त ज़ाया की। मतलब आप ये देख रहे हैं कि टूटा हुआ पेच कैसे सही करके लगाया जाता है, यानी यहाँ तक बताया जा रहा है कि पेच का जो है वो किस तरह से पकड़ना है, और हम उसको देखी जा रहे हैं। यानी गाड़ियाँ जो है, मतलब मैंने और आपने गाड़ियों को क्या करना है, लेकिन हम पूरी वो देख जाएंगे कि गाड़ी का जो टायर कैसे लगाना है हमने, या उसका खराबी क्या करनी है, या जरूरत नहीं। ये पिक एंड चूज से जिंदगी गुजारे कि ये मेरा काम है, मुझे नहीं करना। फिर विंडो शॉपिंग का ये अजीब आ गया कि वो विंडो शॉपिंग अब आसान हो गई ना, कि पहले आपको किसी मॉल में जाना पड़े तो आपको डर भी लगता है कि कोई बंदा को क्या फिरदा ही रहना, कुछ है तो लगता नहीं पिया। अब मजा है आपके पास, आप देखते जा रहे फलानी जैकेट है की तो फलाना कोट साढ़ा जैसे 400 है तो हाँ जी, कोई क्या बात नहीं। मैंने कहा नादम होना सीखे ना, तो मैंने आपको अपना प्रैक्टिकल वो बता दिया, समझ आ गई ना जी, तो अमल करके दिखाया हमने। तो अब वो देखी जा रही घड़ियां ना लैनी घड़ी ना कुछ, अब देखी जा रहे अच्छा रोनाल्डो इन्हों की जी रोलैक्स की सब तो सस्ती जी 35,000 की है, सिटीजन 10,000 की, वो ऊपर फिल्टर लगे होते लो टू है, लो प्राइस लो टू हाई, और बहुत सारी चीजें। मतलब हमारा काम ही कोई, अगर हम ये सीख लेना जी कि अपना टाइम हमने कंज्यूम कहाँ करना है क्या नहीं करना है। गालिबन हजरत या अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में फरमाया जाता है, और हजरत उमर पाक के बारे में इन्नी लाकरहु अन अराकुम सबहला ला फी अमल दुनिया वला फी अमल आखिरत। आप फरमाते थे मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते जब मैं तुम्हें देखता हूँ कि फारिग बैठे हैं, ना तो दुनिया का काम कर रहे हैं ना दीन का काम कर रहे हैं। दुनिया तो करो, कुछ दुनिया तो कमाओ, हलाल को तो कमाओ ना। फिर भी बात समझ में आती है कि आप काम कर रहे हैं, यानी बिला फजूल जिसे हम कहते हैं, हमारी स्लैंग बिला फजूल हमारी स्लैंग लैंग्वेज में यही कहते हैं। समझ आई? तो ये आपने काम करना, जो टाइम आपके पास बचे उसमें आप, वो कहते हैं ना कि रोज रोज का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, रोज रोज का हंसना तुझे, ये रोज का हंसना तुझे कहीं बर्बाद ना कर दे। पहला मिसरा थोड़ा सा बर्बाद ही है। तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। और या माने कल पढ़ा कि उन्हें अगर पता चल जाए, या आप सरकार फरमाते जो मैं जानता हूं अगर तुम जानते तो फिर तुम बहुत कम हंसते और बहुत ज्यादा रोते। तो चलो हम कम ही सही, कम रोएं तो सही, हम तो कम भी नहीं रोते। अल्लाह हमें अपनी आखिरत की फिक्र की तौफीक अता फरमाए। और असल फिक्र तो फिर हमें तो क्या है, उस मालिक की मेहरबानी पर जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को बेहद जज़ाए खैर अता फरमाए। तो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पर भी चंद मैंने गुजारिशात आपसे की हैं, कभी BA में पढ़ी थी ये नज़म न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ठीक है ना जी। और ये उनके यहाँ कितना बड़ा काम है, और हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये इस प्लान करें कि नए साल में हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। आप मिसाल के तौर पर एक प्लान आप कर सकते हैं कि मैंने कम से कम 12 कुरान पाक पढ़ने हैं, यानी इस साल में 12 कुरान पाक पढ़ने, यानी रोज का एक पारा। आज 2 तारीख हो गई है, तो मैंने अभी वैसे किसी वजह से आधा पारा ही पढ़ा है, तो इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। तो रोज का एक पारा तो कम से कम आप भी वादा करें ना, यानी ये शरी वादा नहीं, कोशिश वाला वादा, कोशिश करें कम से कम क्या एक पारा। अगर आपके पास टाइम बहुत मुख्तसर होता है तो यकीन जानिए कि ये जो 2-2.5 वरक है ना, यूं 1 वरक 2 वरक और अगला आधा तकरीबन, ये एक पाव बनता है। अगर आप माशाल्लाह सब नमाजी हैं, अगर हर नमाज के बाद आप सिर्फ पाव पढ़ लें, कितने पाव होते हैं? 4। तो कितनी नमाजें कितनी होती हैं? 1 नमाज रहने दें, हर नमाज के साथ आप पाव पढ़ें, और सिर्फ यकीन जानिए 7 से 8 मिनट, बड़ी मुश्किल से 10 मिनट कर लीजिए, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आप पाव पाव पढ़ते रहिए। आपके पास सेल फोन्स हैं, आप समझते हैं मेरा वुजू नहीं है, या आप समझते हैं मैं शॉप पर हूँ, तो जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप अपने सेल फोन से एक पाव पढ़ लीजिए हर नमाज के साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा। बेवजू पिटा पड़ा फिर जी कुरान पाक उससे पढ़ सकते हैं, इससे मोबाइल से आप पढ़ इंशाल्लाह। नहीं सवाब तो वुजू का तो सवाब, कोटेशन जब बनेगी ना कि वुजू वाला कि बगैर वुजू वाला, आप क्या बीफ वाला लेना है कि आपने आलू की टिक्की लेनी, तो फिर फर्क तो पड़ता है ना जनाब वाली। कहने मतलब भी चलो मिलते जाएगा।
नहीं नहीं, वो कमाल है, एक हरफ पर आपको 10 नेकियों का, वो तो मिनिमम है। वही पूछ रहा ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगा जी, और मेरे वैसे पता कोई नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है। उसका पता नहीं। जितने दोस्त हमारे साथ स्क्रीन पर हैं जी, इनके लिए बड़ी दुआएं हैं। आपके होने से हमारी इज्जत अफजाई होती है, हमें हौसला मिलता है और हमारी इज्जत में इजाफा होता है जी। चलो 2 लोग सामने में सुन रहे हैं। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया, इमरान साहब बहुत शुक्रिया जी। सवाल जी जी, बच्चों की मतलब तरबियत हम कैसे कर सकते हैं, हमें मतलब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप असर हाजिर के हवाले से बात करें ना जी, किस हवाले से, तो आप पहले अब्बा जी इसकी कुर्बानी दे दें। क्या करें सर, ये इतनी बड़ी बीमारी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक तो फिजिकल सेंस में ना कि आपकी आंखें बच्चों की खराब हो जाती है, एक तो दिमाग पूरा प्रॉपर जो है उसका वो जैसा वेट उसे गेन करना चाहिए वो पूरा ग्रोथ नहीं कर पाता। इसके अंदर टेक्निकली भी मसाइल, और ये आलमी मसला बन चुका है। शायद बहुत पहले हमने गुजारिश की थी कि किसी ये असाइनमेंट्स दी बाहर की दुनिया में, मुसलमानों के नहीं, हमारे मौलवियों की बात हो तो आप कह दें बाहर की दुनिया में किसी ने असाइनमेंट दी बच्चों को कि आप कल लिख कर आए, बता कर लाएं, कि बताएं आकर कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो आप बिलीव करें कि ये ज़ाहिर है हमारे पास सोशल मीडिया ही जरिया है, कोई हमारे पास वो तो अब नहीं है ना। तो एक बच्चे ने ना जी मोबाइल बनवाया अपनी नोटबुक पे और कहा जी कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। यूँ समझ लें कि आइंदा आप क्या बनना चाहते हैं। तो उसके पास उसने जो जुमला कहा है वो जुमला बड़ा खतरनाक है। उसने कहा जी कि देखे कि मेरी अम्मी भी इसको लगी हुई है, अब आप अपनी जुबान में बात कर रहे हैं, अब्बा जी भी इसको लगे हुए हैं। मैं अम्मी की तरफ भाग के जाता हूँ तो वो भी कोई चूसनी दे देती है, तो कोई क्या कुछ दे देती है, इसकी जान नहीं छूट रही। अब्बा के पास जाता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे अब्बा भी इससे प्यार करते हैं और अम्मी भी इससे प्यार करती हैं, तो फिर मैं यही बनना चाहता हूँ ना, ताकि मुझे प्यार तो करें ये, मैं ये बन जाऊंगा तो फिर अम्मी अब्बा प्यार भी करेंगे। आप इसे इंतहाई ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें, बच्चों के सामने इस्तेमाल ना करें, इसे छोड़ दीजिए। आप बच्चे से डायरेक्ट आप खिताब करें, बच्चों से डायरेक्ट खिताब करें। जिस दिन बच्चों ने आपको देख लिया ना कि हर वक्त यही हाथ में है, तो वो फिर वो बच्चे क्यों रोते हैं आपसे ये लेने के लिए, इसलिए वो समझते हैं कि ये कोई ख़ास चीज़ है जो अब्बा जी भी और अम्मा जी भी इस्तेमाल करते रहते हैं। भी ऊपर से अगर गेस्ट आ गया तो उसके हाथ में भी यही है, और हाथ ही में चार्जर तो ले आई यार। ठीक हो गया। बल्कि ऐन मुमकिन है कि जाते हुए राव साहब के घर के पास से जाते हुए तो एक बंदा सिर्फ इसलिए आ जाए कि यार जानता है बैटरी मुकदी पई, तो मैं तो थोड़ी जी नाल चाय भी पीती जावा, नाल चार्जर गैन भी पवाई जावा। तो जी तरबियत के लिए एक तो ये है। दूसरा ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जो बच्चों की तरबियत में फिक्रमंद हैं वो वालिदैन अपनी तरबियत करें। यानी वन लाइनर ये है कि जो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, ये इस गुनाहगार की अपनी लाइन है। फिलहाल हो सकता है किसी और ने भी कही हो, वालिदैन अपनी तरबियत करें। भाई आप जब आप खुद सोचे ना, अगर मैं गुनाहों से नहीं बच रहा तो मेरी भी तो आगे मेरी औलाद है ना, मेरी बच्चे कैसे बचेंगे? आपके पास नई चीज आगे कैसे दें? और फिर आप ये सोचिए कि 10 साल बाद जो वेब वो 3 आ रहा है, बीमारी आ रही है, जो मेटा वगैरह आ रहा है, तो ये अल्लाह जाने क्या कर देगा। ये वैसे ना ये मसला तो एक तो ये ऐसा तुम आवे तो सही टाइम थे, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ कहने को आवे तो सही टाइम थे। मेरे विचना चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ औलाद ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ आओ तो सही। अरबी बोलते सच तो ये है कि वालिदैन को अब अपनी तरबियत करनी चाहिए। इस वक्त भी अगर बदल जाए ना, इट्स नेवर टू लेट, सुधर जाए सुधर जाए। अहमद कौन है अहमद बात कर ठीक है जी, वालिदैन ठीक हो जाएंगे तो रब ताला ने निज़ाम ही ऐसा बना रखा है कि कभी भी, और मैं तो बच्चों को नहीं जी कभी भी नहीं कहता, सब अपने गल इसी बड़े बच्चा बिलाल है ना हम्माद, तो मैं उधर उधर रिक्वेस्ट किया, बच्चों का कोई कसूर नहीं है जी। क्या अल्लाह ताला ने आपको मौका नहीं दिया? क्या अल्लाह ने, क्या हमारा दीन नहीं कहता 7 साल की उम्र में उसे नमाज की आदत डालो? सिर्फ एक बात बता दें, आप अपने बच्चे को 7 साल के बच्चे को मस्जिद में कब भेजेंगे? अगर आप ही नहीं जाएंगे तो आप किस मुंह से भेजेंगे कि जा पुत्र नमाज पढ़ के आ? और एक और बात, दुखती हुई बात, या हमारे मदारिस ने तरबियत करनी थी, या मस्जिद ने करनी थी, या स्कूल ने करनी थी। 3 ही चीजें हैं, तीनों जगहों से खैर की उम्मीद काटी है। खास तौर पर स्कूल। अगर कोई वालिदैन ये कहते हैं
کہ بڑے اسکولوں میں پڑھا کے, اب میں نام تو نہیں لے سکتا, بڑے اسکولوں میں پڑھا کے تو شاید ہمارے بچے اچھے ہو سکتے ہیں, ہرگز نہیں ہوں گے جناب عالی. آپ نے مہنگے سے مہنگے آپ اسکولوں میں چلے جائیں, وہ آپ کو دنیاوی طور پر تو شاید کچھ آپ کو ہو جائیں, لیکن اگر آپ کہیں کہ بہت اچھے انسان بن پائیں گے وہ, یا ان کی تربیت اعلیٰ ہوگی, یہ مہنگے اسکولوں سے, یہ نہ سستے اسکولوں نے کرنی ہے نہ مہنگے اسکولوں نے کرنی ہے, یہ دو نفر ہے. آپ کے بچے ہیں, یہ اسکول والوں کے بچے نہیں ہیں. وہاں تو اتنا ٹینشنائز ماحول ہوتا ہے اسکولوں کے اندر, آپ ماشاءاللہ رہے ہیں آپ بھی پرائیویٹ اسکولوں کے اندر, وہاں تو یہ ہوتا ہے 2 بجانے کی میں نے انہوں بلاواں نو کیویں قابو کرنا ہے جڑے تھے آئے پھر دن, اور خیری میں صحیح ہے ٹائم کل کرتے ہیں, کسی طریقے کے ساتھ ان کو قابو رکھیں اور ان کو خیری سلامتی انہوں دے ابے ہاتھ رکشے ہاتھ بجائیے تو ساری کچھ جان جڑی نا, یہ نہیں سب سے درست بات نہیں ہے. وہاں تو یہ ہے یا صرف یہ, اور ان کو پیسہ چاہیے, وہ ان کے کسٹمرز ہیں وہ ان کے نہیں. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ جن کو اللہ نے عزتیں دی ہے نا پرائیویٹ اسکول والوں کو, خاص طور پر سرکاری اسکول والوں کو بھی, یقین جانیے یہ اس قوم کو اتنا بہترین شیپ اپ کر سکتے ہیں, بلڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا سوچ ہے آپ کی, لیکن وہ ان کا ذہن ہی نہیں ہے. بھی آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ صاف ستھرا سونا کر کے ایک ہیرا بنا کے ماں باپ خود ٹائی شائی لگا کے جی چمکتے ہوئے گلابوں سے سونے بچے آپ کے سپرد کر دیتے ہیں, اور آپ کے پاس شام تک آپ کے پاس ٹائم ہے, اور پھر الٹا آپ کا روب ہے ان پر. وہ آتے ہوئے یوں آتے ہیں اسکول میں جیسے مسجد میں آ رہے ہیں, ڈر ڈر کے خوف کے آتے. یعنی آپ سب کتنا ٹائم ہے ان کے پاس ایک قوم کو قوم بنانے میں, نیشن بلڈنگ میں جتنے یہ سکول کام کر سکتے ہیں. بھی آپ پر بوجھ نہیں ہے, آپ کو کروڑوں کا وہ ریونیو دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں کروڑوں روپے کا, لاکھوں کا نہیں. آپ کروڑوں کما رہے ہیں, آپ بدلے میں انہیں اتنا تو کر دیں کہ اس قوم کو, اس بچوں کو قوم بنا دیں. جب آپ کے پاس وہ کھانا بھی نہیں کھاتے, اسکول میں کنٹین لگی ہے, کنٹین کے پیسے وہ خود اپنے پلے سے دیتے ہیں. آپ کچھ نہیں کر رہے, بلکہ جتنا عملہ سب کو وہ بچے فیڈ کر رہے ہیں. تو آپ اتنا تو احسان کر دیں, صرف 2 بول آپ کر دیں, ایسے ٹیچرز کو ہائر کریں جو ان کو انسٹیگیٹ کریں, جو ان کے فارمولیٹ کریں ان کی زندگی کو کہ بھئی بیٹا ہم نے یہ ہمارے آداب ہیں, ہم مسلمان ہیں, یہ ہمارا کام ہے. اور دیکھنا پھر, اور اس کو آپ کو پھر بعد میں کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے آپ کو, لیکن کون کرے گا. اور رہے گی مسجد, سبحان اللہ, یہ مولانا صاحب نے بتانا تھا کہ بچوں ماں باپ کے سامنے آنکھیں نیچی کر کے بات کرتے ہیں, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ کس نے بتانا تھا؟ یہ ہماری مسجد نے بتانا تھا. تو مسجد کے مولوی صاحب کی تو آپ نے ویسی تصویر بیڈی کر دی بچوں کے ذہن میں. مولوی صاحب ان کو پتہ ہی کچھ نہیں, جب آپ بھی کہہ رہیں گے کہ بھی انہوں نے مولویوں نے تو پتہ ہی کچھ نہیں. ارے بھائی مولویوں کو نہیں پتا, مولویوں کو اتنا تو پتا ہے نا کہ وہ آپ کے بچے آئیں گے تو کہیں بیٹا مما سے ایسے نہیں بات کرتے, پاپا سے ایسے بات نہیں کرتے, اتنا تو مولوی کو پتا ہوئے گا نا. اور اگر نہیں پتا تو آپ ایسے مولوی پیدا کریں نا جن کو پتا ہو. وہ کس نے پیدا کی؟ یہ تو ہم تو خود رو بوٹوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں جناب, ہم آپ سے آپ پیدا ہو رہے ہیں. آپ پیدا کریں نا, ایسے مدارس انسٹیٹیوشن بنائیں آپ, ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ بات تو جناب فجر تک چل سکتی ہے, لیکن اللہ معاف فرمائے. اللہ ایک سوال رہ گیا بس, یہ جو باہر سے سلیبس آ رہا ہے وہ انگریز پڑھا رہے, وہی ہم پڑھا رہے ہیں اسکولوں میں. وہ لوگ شہر میں ترقی کر رہے ہیں, ہم کیوں نہیں کر؟ کہنے کا مطلب آکسفورڈ کا بھیج دیں, وہی سارا سلیبس وہی ہے, وہ ان کے بچے بھی وہی پڑھ رہے ہیں, ہمارا بھی وہی پڑھ رہے ہیں. اس لیے جی کہ ان کا جو اپنا ایجوکیشن جو ہے, کوئی بھی جو کریکولم بنتا ہے, سلیبس نصاب بنتا ہے, اس کے کچھ نہ کچھ اہداف ہوتے ہیں, ان کے اہداف ہوتے ہیں. ہماری تعلیم کا ابھی تک تو کوئی اہداف پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کہ ہم نے بننا کیا ہے. آپ اندازہ کریں ان کے ہاں وہ ریسرچ اورینٹڈ ان کی ایجوکیشن ہے. ہمارے یہاں وہ ہے نہیں, ہمارے یہاں ریسرچ اورینٹڈ نہیں ہے, ہمارے یہاں ڈگری اورینٹڈ ایجوکیشن ہے. میں کسی طرح بی ایس سی کر جاواں, میں ایم ایس سی کر جاواں تو مجھ میں نوکری لگ رہی, تو نوکری تو ہمارے یہاں پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہ ریسرچ کا ماہر ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاتے ہیں, فلاسفی آف ڈاکٹریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جناب عالی جاب مل جاتی ہے تو وہ وہیں کے ہو جاتے ہیں. ریسرچ ورک ختم ان کا, وہ جو تھیسس لکھا تھا سو لکھا تھا بس, اب ختم الا ماشاء اللہ. تو اس کی وجہ یہ کہ وہ اپنی قوم سے مخلص ہیں, ہم اپنی قوم سے, ہمارا کوئی مخلص نہیں ہے, ہم اپنے آپ کے مخلص نہیں ہیں. وہ میں نے ایک آکسفورڈ کی وہ دیکھی کسی جگہ پر بک دیکھی, تو چلو وہ چھاپے سے ہی, لیکن اس کے اندر ایک اتنا بڑا فلا ہے اس کے اندر کہ آپ سوچیں نہیں.
بھی آپ نے اگر آکسفورڈ وغیرہ کے کچھ لینی ہے لینگویج دینی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑھانے والے کو ہی نہیں آتی، کیوں جی، اگر جس نے پڑھانا ہے، جس ٹیچر نے، میم نے، میڈم نے، میم نے پڑھانا ہے، اگر وہی آگے سے ٹیوشن لے کے اگلا سبق آ کر پڑھائے، اس کو سیفٹی کے لیے اور جس سے اس نے ٹیوشن لینی ہے پھر وہ اس نے بھی پھر یہ آن لائن ہی دیکھ کے ہی پڑھانے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ایک تو یہ مسئلہ ہے، وہ ہمارے ہاں لوگ کیلیبر کے لوگ نہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے جو میں غلطی کی بات کر رہا تھا، آپ اس کو شو کریں ڈیوڈز فیملی، بھی آپ ہمارے پاکستان کو پڑھا تو ہمارا ورژن تو چینج کریں، ہمارے ڈیوڈ فیملی کیوں سبق آپ نے دیا ہے، ڈیوڈ کی فیملی کیوں دیا ہے، اس میں سارا، وہ بھی سارا ان کے باعث ہے، ہمارے یہاں بھی سارا چلتا ہے، لیکن وہ جی جیکب اور ڈیوڈ جی اینڈ میتھیو، اب ہمیں یہ پڑھانے کا کیا معنی ہے؟ ڈیوڈ کی ایک سسٹر ہے، ڈیوڈ کے ایک فادر ہے، تو بھئی ہمیں تو کچھ اور بتاؤ نا، ہمیں ساجد بتاؤ، ہمیں ابرار بتاؤ، ہمیں خالد بتاؤ۔ یہ تو انسان ہی نہیں، نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارا بچہ، اب ہمارے بچے کو جب آپ کرسمس کے بارے میں بتائیں گے، ہمارے بچے کو آپ بہت چھوٹی کلاس میں کرسمس کے بارے میں بتائیں گے تو آپ کیوں بتا رہے ہیں اسے؟ اپنے کیا سر ٹھیک ہے، آپ کیوں بتا رہے ہیں اسے؟ بتائیں، بڑا ہوگا ہم دیکھیں گے کہ کس موقع پر خیر خواہی کرنی ہے غیر مسلموں کے ساتھ، کس موقع پر نہیں کرنی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جناب بے پناہ مسائل ہیں، مسائل، اللہ آپ سب دوستوں کو جزائے خیر دے، جو اب آپ نے سنا ہے تو اللہ اس کی بھی جزائے خیر دے، آپ نے صبر کیا ہوگا تو صبر پر بھی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو دوسری بات یہ رہ گئی کہ میں نے تو آپ کے کوشچنز کو ایڈریس کیا ہے نا، جیسا بھی کیا ہے تو پھر آپ نہ کرتے تو اس میں تو پھر ایسا سوچنا ہی چاہیے، میں نہیں لگتا اللہ کرے، اللہ کرے۔ ہاں، یہ ہمارے ویٹو پاور جو ہے انہوں نے، چلے آپ جاگ گئے ہیں جی، مبارک ہوا۔ رسول اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یا اللہ کریم، جتنے دوست حاضر ہیں اور پردہ سکرین پر ہمارے ساتھ رہے ہیں، یا اللہ سب کے لیے خیر مانگتے عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ہم تیرے محتاج ہیں، اپنے قرآن کے صدقے میں عطا فرما۔ یہ قرآن کلاس ہے یا اللہ، اس کے اندر ظاہری باطنی برکت عطا فرما، ہم سب کو اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ہمیں گمراہ ہونے سے بھی محفوظ فرما، ہمیں گمراہ کرنے سے محفوظ فرما، ہمارے وجود کو معاشرے کے لیے نافع بنا میرے اللہ، ہمارے وجود سے معاشرے میں جو شر نہ پھیلے اللہ، خیر کا منبع بنا دے ہمارے وجود کو۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کے شر سے محفوظ فرما اور ہمارے شر سے اہل معاشرہ کو محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم، دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرما دے، ہمیں اپنے فہم پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ جتنے دوست بیمار ہیں ہمارے گھروں میں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اہل خانہ میں کسی کا کوئی بیمار ہو، ماں بیمار ہو، خالہ بیمار ہو، عزیز و اقارب میں سے کوئی بیمار ہو، مولا تو شافی مطلق ہے میرے اللہ کریم، سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ کتنے ہی ایسے ہیں جن کا پرسان حال کوئی نہیں، مولا اپنے کرم سے، اذن سے انہیں شفائیں نصیب فرما دے، ہمیں بھی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا یا فرما۔ گناہوں کے مریض ہیں اللہ کریم، شفا دے دے اور اپنی محبت کا نور عطا فرما، اور گناہوں سے، تیری نافرمانی سے، سرکشی سے طبعی قلبی نفرت عطا فرما، نیکی کی سچی قلبی محبت عطا فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا اللہ سب پر خیر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔